درے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے. ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیجئے یا حسین. بھائی جان سنیے گا. درے شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے, زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری معراج ہو جائے. اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے, یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے, اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے, یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے, یہ دنیا دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. کیونکہ گناہ کی گندی بہتی جو گھٹ رہی ہے یہاں, بہت خون سے اپنی بھی کٹ رہی ہے یہاں. امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لیں, علی کے لال کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں. امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لیں, علی کے لال کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں. اب آئیے حضرات محبت احترام کے ساتھ اس ذات میں حضور چلتے ہیں. کہیے سبحان اللہ. جو اللہ کا شکر ہے خود بھی مفتی ہیں, دوسروں کو بھی مفتی بناتے ہیں. دل لگا کے کہہ دو سبحان اللہ. خود بھی عالم ہے, دوسروں کو بھی عالم بناتے ہیں. سمجھ رہے؟ خود بھی حافظ ہے, دوسروں کو بھی حافظ بناتے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان کے اندر جن کے خطابت کا ڈنکا کل بھی بج رہا تھا, آج بھی بج رہا, بجتا رہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. جن کے خطابت کا کوئی جواب نہیں, جن کے علم کا کوئی جواب نہیں, وہ ذات کوئی اور نہیں, استاد العلماء ممتاز الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی شہباز انور صاحب قبلہ, مفتی اعظم کانپور, خلیفہ حضور سرکار تاج الشریعہ کی ہے. اللہ کا شکر ہے جس نے بھی ثانو ادب طے کیا ہے وہ علم کا سمندر ہو گیا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. حضرت نے مجھے بھی اتنا سکھا دیا کہ آدھا گھنٹہ ہم بھی تقریر کر لیتے ہیں. یہ الگ بات ہے, لوگ دلاتے نہیں نا مطلب کے لیے. آئیے محبت احترام کے ساتھ اب میں بڑے ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں کہ حضرت تشریف لائے. پورا مجمع محبت احترام کے ساتھ نعروں کی گونج میں استقبال کر لے. نعرے تکبیر. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے ایمانداری کے ساتھ. نعرے تکبیر. زور سے نعرہ رسالت. عظمت قرآن کانفرنس, جلسہ دستار حفظ القرآن, مدرسہ شفقیہ غیاث العلوم, تنظیم پیغام صوبہ ادب, حضرت علامہ مفتی شہباز انور صاحب قبلہ, مفتی اعظم کانپور, خلیفہ حضور سرکار تاج الشریعہ. حضرات انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے, ہر دور میں نبی آتا رہا. نبی کسی دور میں جو آیا ہے تو فالتو نہیں آیا, کسی مقصد کے تحت آیا ہے. ایک عظیم مقصد لے کر نبی آتا رہا اور ہر زمانے میں نبی تشریف لاتے رہے. آیت آدم سے لے کر امام النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کے آنے کی تاریخ آپ پڑھیں تو آپ کا دماغ یہاں پر ٹھہرے گا کہ جب بھی نبی آیا تو فالتو بے مقصد کوئی نہیں آیا ہے, مقصد کے تحت تشریف لایا ہے. نبی آتا کب ہے؟ جب دنیا میں لوگ گناہ کرتے ہیں تب نبی آتا ہے. بدکاریاں پھیلتی ہیں جب نبی آتا ہے. بے حیائی پھیلتی ہے جب نبی آتا ہے. انسان شیطان سے بدتر بن جاتا ہے جب نبی آتا ہے. انسان کی راہ میں کانٹے بچھانے لگتا ہے تب نبی تشریف لاتا ہے. انسان اپنے گھر کی بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے لگتا ہے تب نبی تشریف لاتا ہے. انسان اپنے گھر میں بیٹی پیدا کرتا ہے اور اس کا گلا دبا کے جب مارنے لگ جاتا ہے جب نبی تشریف لاتا ہے. انسان انسانیت کے دائرے سے نکل کر شیطان سے بدتر کام کرنے لگتا ہے تب نبی تشریف لاتا ہے. نبی گناہ کے پھیلنے پر نہیں آتا, گناہ کے درمیانی حصے میں نہیں آتا. گناہ کا جب انتہائی حصہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی گناہ کا تصور نہیں ہو سکتا, ایسے موقع پر نبی تشریف لاتا ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں آپ کہیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کا احساس بھی مٹ جاتا ہے تب نبی تشریف لاتا ہے. احساس گناہ جب تک باقی رہتا ہے نبی نہیں آتا. احساس اگر باقی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تو نبی نہیں آئے گا. یہ احساسی ایک پیغمبر کا کام انجام دے گا, یہ احساسی مبلغ ہوگا, یہ احساسی اسے راستہ بتائے گا, سیدھی راہ پر لے جائے گا. اور جب یہ احساس بھی دل سے نکل جاتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں
تب نبی آتا ہے اور نبی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے مگر احساس ہم غلط کر رہے ہیں، کبھی نہ کبھی وہ توبہ کر لے گا اور نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھنے لگے گا، زانی ہے توبہ کر لے گا، شرابی ہے توبہ کر لے گا، بدکار ہے توبہ کر لے گا۔ احساس گناہ اگر باقی ہے تو راہ راست پر آنے کا امکان ہے۔ اگر احساس بھی مٹ جائے اور گناہ کے بعد جب سینہ تان کا آدمی چلنے لگتا ہے اور فخر کرتا گھمنڈ کرتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، جب انسانیت پر یہ منحوس دور آتا ہے تب ایسے وقت میں اللہ کا عذاب آنا چاہتا ہے، اللہ کا قہر آتا ہے، اللہ کا عتاب آتا ہے، اللہ کا جلال آتا ہے۔ مگر ایک مرتبہ اللہ جب بندوں پر رحم کرنا چاہتا ہے تو ایسے وقت میں بھی عذاب نہیں بھیجتا، اپنے نبی کو بھیج دیا کرتا ہے، رسول پاک کو بھیج دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام ایسے موقع پر تشریف لاتے رہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب بھی کوئی نبی آیا ہے تو مجبور بن کر نہیں آیا، پوری طاقت لے کر آتا ہے، پوری قوت کے ساتھ آتا ہے۔ جن لوگوں نے لکھا کہ نبی مجبور محض ہوتے ہیں وہ غلط ہے، یہ عقیدہ خراب ہے۔ نبی آتا ہے پوری طاقت لے کر آتا ہے، اب اس طاقت کا بادشاہ بن کر آتا ہے، جس طاقت کا وہ دورہ ہوتا ہے، جس زمانے وہ طاقت چل رہی ہوتی ہے۔ آئیے مثال کے طور پر ہم ایک باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ ایک نبی کو دیکھیے، ان کا نام ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ یہ سب سے پہلے نبی ہیں بہی معنی میں کہ ان پر آسمان کی پہلی کتاب اتری۔ اس کتاب کا نام ہے زبور، جناب داؤد پر نازل ہوئی۔ داؤد علیہ السلام جس زمانے تشریف لائے اس زمانے میں لوگ لوہا کی پوجا کر رہے تھے، لوہا کے آگے جھک رہے تھے، لوہا کو بھگوان مان رہے تھے، لوہا کو دیوتا مان رہے تھے، لوہا کے آگے سجدہ کر رہے تھے، لوہا کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے۔ جناب داؤد اس زمانے میں تشریف لائے، ایک آسمانی کتاب زبور لے کر آئے۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ لوہا کے آگے جھک رہے ہیں، آپ نے کہا اے لوگو تم جاہل ہو، کمزور دماغ کے ہو، لوہا کے آگے تم کیوں جھک رہے ہو؟ کہا لوہے میں بڑی طاقت ہے، لوہے میں بڑی قوت ہے، لوہے میں بڑی شکتی ہے، یہ تلوار بن جائے ہماری گردن کاٹ دے گا، چھری بن جائے ہم کو زخمی کر دے گا، سر پر گر پڑے بھیجا باہر کر دے گا۔ ہم طاقت آگے جھکتے ہیں، طاقت آگے جھکنا میرا مزاج ہے۔ جناب داؤد نے کہا لوہے میں کتنی طاقت ہے؟ کہا بڑی طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا ایک لوہا جو بہت طاقتور ہو وہ مجھے لا کر دو۔ لوگوں نے جناب داؤد کو لوہا لا کر دیا، لوہا آپ کے ہاتھ میں آتے ہی پگھلنے لگ گیا، موم بن گیا۔ آپ نے اسے سے توڑ دیا، جو چاہا آپ نے بنا لیا۔ قوم بڑا قریب سے دیکھ رہی تھی کہ جس کے آگے ہم جھک رہے ہیں وہ ان کے ہاتھ میں موم بن گیا، ان کے ہاتھ آگے وہ ایج ہے، ان کے ہاتھ کو وہ بوسہ دے رہا ہے۔ تو قوم نے کہا اے داؤد آپ کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے، ہم لوہا کے آگے جھکتے ہیں، لوہا آپ کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، لوہا آپ کے ہاتھ میں موم بن گیا۔ آج کے بعد ہم لوہا کے آگے نہیں جھکیں گے، آپ کے آگے جھکیں گے۔ آپ نے کہا میرے آگے مت جھکو، اس خدا کے آگے جھک جاؤ جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ انبیاء کرام ہر دور میں ایسی موقع پر تشریف لاتے رہے، اور جب بھی تشریف لائے ہیں تو اس طاقت کو کا بادشاہ بن کر آئے ہیں جس کے آگے لوگ جھک رہے ہوتے ہیں۔ زمانہ تھوڑا سا اور گزرا، تھوڑے سے زمانے گزرنے کے بعد دوسرے نبی تشریف لا رہے ہیں، ایک دوسری کتاب آسمان کی آ رہی ہے، اس کا نام ہے تورات۔ یہ جناب موسیٰ پر نازل ہوئی۔ جناب موسیٰ جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے میں فرعون کی حکومت تھی، فرعون کا روب تھا، دبدبہ تھا، فرعون کی سلطنت تھی، فرعون کی فرعونیت پوری دنیا میں چھائی ہوئی تھی، اور فرعون غنڈہ گردی کر رہا تھا، فرعون بدماشی کر رہا تھا، وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا تھا۔ اس زمانے میں جناب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا فرعون تم خدا کب سے بن گئے؟ کہا جب سے پیدا ہوا ہوں۔ آپ نے کہا خدا پیدا نہیں ہوتا، خدا پیدا کرتا ہے، تم کیسے خدا ہو جو پیدا ہو گئے؟ فرعون نے کہا موسیٰ مجھ سے زبان مت لگاؤ، ہم زبان کاٹ ڈالیں گے، ہم تیری گردن کاٹ ڈالیں گے، میری طاقت تجھے اندازہ نہیں ہے، میں فرعون ہوں، میرے پاس بہت بڑا لشکر ہے، میرے پاس جادوگر ہیں، میرے پاس فوج کے افراد ہیں، میرے پاس تمام طاقت قوتیں مجھے سجدہ کرتی ہیں، تم مجھے نہیں جانتا میں کون ہوں؟ کہا میں جانتا ہوں، تم فرعون ہو، مٹی کے بنے ہو،
مٹی میں مل جاؤ گے، لوگ گاڑ دیں گے، دفن ہو جاؤ گے، اتنا میں جانتا ہوں۔ تم طاقتور نہیں ہو، تم اتنے کمزور ہو کہ میں اگر چاہوں تو مکھی کی طرف تجھے مسل دوں، مچھر کی طرف سے مسل دوں، میری طاقت تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ فرعون ڈرا نہیں، موسیٰ سے بھر گیا، موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرائے نہیں، فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے ان کو للکارا اور آپ نے فرمایا حکومت اس کی ہوگی جو خدا کا ماننے والا ہوگا، اللہ کا ماننے والا ہوگا، تیری حکومت میں ہوگی۔ فرعون کے سامنے جناب موسیٰ گھبرائے نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ نے کہا آئینے جواب مرنا حق گوئی وبے باقی، اللہ کے شیوے کو آتی نہیں ڈوبائی۔ آپ نے کہا فرعون لے آؤ اپنی طاقت، لے آؤ اپنی قوت، لے آؤ اپنی تمام تلواریں، فوج کو بلا لو، لشکر کو بلا لو، پوری دنیا کا لشکر ایک طرف ہوگا، خدا کا عظیم سپاہی موسیٰ ایک طرف تنہا کھڑا ہوگا اور تجھے بتائے گا کہ طاقت کدھر ہے۔ فرعون بھی غصے میں تھا، اس نے بلایا تمام جادوگروں کو، قرآن مقدس کے کئی پاروں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ فرعون کے بلانے پر تمام جادوگر دنیا کے جمع ہو گئے، ایک میدان کا انتخاب ہوا، اس میدان میں فرعون ہے، فرعون کا تختہ ہے، فرعون کا لشکر ہے، فرعون کی فوج ہے، تمام جادوگر ہیں۔ جادوگروں نے رسی منگوایا، رسی کو سانپ بنایا اور وہ سانپ پورے میدان میں دوڑنے لگ گئے، بڑے بڑے سانپ، موٹے سانپ، کالے کالے، گورے رنگے، ہرے بھرے، پیلے، ہر رنگ کا سانپ بنایا جادوگروں نے، اور یہ تمام سانپ جناب موسیٰ کی طرف دوڑے منہ پھاڑ کر کے کہ موسیٰ کو نکل جائے۔ اور جب قریب آئے تمام سانپ تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنا ڈنٹا زمین پر پٹکا، ان کا ڈنٹا اتنا بڑا انداز سانپ بنا کہ جادوگروں کے سارے سانپ کو نکل گیا۔ سبحان اللہ، سارے سانپ جادوگر کے ان کے سانپ کے پیٹ میں گیا۔ جادوگروں نے دیکھا میرا جادو فیل ہو گیا، میری طاقت ختم ہو گئی، میری قوت ختم ہو گئی، میرے سارے سانپ ان کے ایک سانپ کے پیٹ پہ چلے گئے۔ تو جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آج کے بعد ہم فرعون کے آگے نہیں جھکیں گے، ہم سب آپ کے آگے جھکیں گے، آپ کے ڈنٹے میں اتنی طاقت ہے تو ہاتھ میں کتنی طاقت ہوگی، ہم سب آپ کے آگے جھکیں گے۔ آپ نے کہا میرے آگے مت جھکو، اس خدا کے آگے جھک جاؤ جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تمام جادوگر یہ کہہ کر ایمان لے آئے آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب عالم پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے، ہارون کا رب ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انبیاء کرام تشریف لاتے رہے دنیا میں، ہر دور میں آئے ہیں بدکاری ختم کرنے، گناہوں کو مٹانے، بے حیائی کو مٹانے۔ جب کوئی فرعونیت پر آمادہ ہوگا تو اسے نیست و نابود کرنے کے لیے انبیاء کرام تشریف لاتے رہے ہیں۔ مسلمانوں تھوڑا سا زمانہ اور گزرا، اس تھوڑے سے مدرسے زمانے میں ایک نبی اور پیدا ہوئے، جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے اوپر ایک آسمانی کتاب اتری، انجیل، 3 آسمانی کتابیں ہو گئی۔ پہلی آسمانی کتاب زبور ہے جو داؤد پر اتری، دوسری آسمانی کتاب تورات ہے جو موسیٰ پر نازل ہوئی، تیسری آسمانی کتاب انجیل ہے جو جناب عیسیٰ پر نازل ہوئی۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے تشریف لائے اس زمانے میں لوگ حکما کے آگے جھک رہے تھے، ڈاکٹروں کے آگے جھک رہے تھے، حکما اپنے آگے لوگوں کو جھک کر مجبور کر رہے تھے۔ حکما کی حکمت، ان کی تدبیر، ان کے دل میں جو علم تھا، نور تھا، اس نور کے آگے وہ پریشان تھے اور بیوقوف بنے ہوئے تھے کہ لوگوں سے وہ سجدہ کراتے تھے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے حکما سے کہا تم سجدہ کرنے کے لائق کب سے ہو گئے؟ لوگ میرے آگے کیوں جھکتے ہیں؟ کہا میں حکیم ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، صاحب علم ہوں، صاحب فکر ہوں۔ یہ سب جاہل ہیں، جاہل عالم کے آگے جھکے گا، جاہل پڑھے لکھے آگے جھکے گا۔ یہ سجدہ کرنے دیجیے، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ جناب عیسیٰ نے کہا کہ تم سجدے کے لائق نہیں ہو، سجدہ کے لائق کوئی اور ہے کہ جس کے آگے سجدہ کرنا چاہیے، تم غلط سجدہ کرواتے ہو۔ کتنے بڑے حکیم ہو؟ کہا بہت بڑا حکیم ہوں، ہر مرض کی دوا ہے، ہر بیماری کی دوا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صرف 2 بیماریوں کو صحیح کر دو، 2 مریضوں کو صحیح کر دو، ہم تجھے ڈاکٹر مان لیں گے، تجھے حکیم مان لیں گے۔ مسلمانوں آج کے ڈاکٹر اور اس وقت کے ڈاکٹروں میں بڑا فرق ہے۔ آج کا ڈاکٹر کوئی علاج نہیں کرتا جب تک ایکسرے نہیں کرواتا ہے، جب تک کوئی وہ ٹیکنیکل کا
मीडिया का सहारा नहीं लेता है और कोई तमाम एक्सरा लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इसका सहारा नहीं है तो कोई इलाज नहीं करता। उस वक्त के डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जब कोई एक्सरा नहीं कराता था, बीमार को देखता था मर्द बता देता था, आंखें देखता था दवा तशखीस कर दिया करता था, नब्ज पर हाथ रखता था बीमारी बता दिया करता था और दवा दे दिया करता था। ये उस वक्त में हुक्मा की बात कर रहा हूँ। उन हुक्मा के आगे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम भिड़े हुए हैं और आप फरमा रहे हैं कि तुम इतने बड़े हकीम हो तो लोग तेरा सजदा करेंगे। तमाम होने के बाद भी तुम सजदा के लायक रहे हो, मगर उन हुक्मा के समझ में नहीं आया। जनाब ईसा तो टकरा गए। जनाब ईसा ने फरमाया कि तमाम मरीजों की दवा तेरे पास है, तमाम मर्द की दवा तेरे पास है। कहा मेरे पास है। आपने फरमाया कि सीधे 2 बीमार को ला रहा हूँ, उन 2 बीमारों को सही कर दो, 2 मरीजों को सही कर दो, हम तुझे हकीम मान लेंगे। हुक्मा ने कहा 2 नहीं 20 ले आए, 50 ले आइए। जनाब वो ईसा के कहने पर हुक्मा ने चैलेंज किया, लाओ ईसा बीमारियों को, मरीजों को हम उसे सही करेंगे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 2 मरीज लाए और आप जाकर पेश किया आपने। एक वो जो सफेद दाग वाला था, दूसरा वो जो कोढ़ का मर्द था, कोढ़ की बीमारी जो उंगलियां कट कर गिरती हैं, एक इनको लेकर आए, एक वो बीमारी जो सफेद दाग होता है इसको लेकर आए। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम इन 2 मरीजों को लेकर आए। हकीमों ने देखा, इन 2 मरीजों को देखने के बाद वो हाथ जोड़ लिए और हाथ जोड़ कर उन्होंने कहा कि इसका इलाज मेरे पास नहीं है, न बर्स को मैं सही कर पाऊंगा, न कोढ़ को मैं सही कर पाऊंगा। बर्स का इलाज ही नहीं है, न कोढ़ का इलाज है, हम इसको सही नहीं कर पाएंगे, इसके अलावा किसी मरीज को लाओ। जनाब ईसा ने कहा कि तेरी हिकमत का दम निकल गया। इन 2 बीमारियों को देखकर मुझे देखो कि मैं इन्हें दवा ना दूंगा बल्कि हाथ फेर दूं तो ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। जनाब ईसा ने हाथ फेरा, बर्स वाला सही हो गया, उधर फेरा, कोढ़ वाला सही हो गया। जनाब ईसा का ये मौजूदा देखकर तमाम हकीमों ने कहा कि ईसा आज के बाद कोई मेरे आगे नहीं झुकेगा, हम सब आपके आगे झुकेंगे। आपने कहा मेरे आगे मत झुको, उस खुदा के आगे झुक जाओ जिसने मुझे नबी बनाकर भेजा है। एक किताब तौरात लेकर भेजा है। ये 3 आसमानी किताबें आई, 3 नबी नाज़िल हुई, तीनों पैगंबर हैं, उल अज़्म पैगंबर हैं, बड़े पैगंबर उनका नाम आता है। 500 साल का दौर गुजरा, 500 साल के बाद अब दुनिया में वो आ रहे हैं जो नबियों पे ईमान है, जो उसका सुभान अल्लाह रसूल रहमत आलम रसूल मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। 500 साल के बाद इन पर एक किताब उतरी जिसको हम कुरान कहते हैं। कहो सुभान अल्लाह। ये 4 आसमानी किताब, पहली किताब ज़बूर, दूसरी किताब तौरात, तीसरी किताब इंजील, चौथी किताब कुरान। कुरान जब आया तीनों आसमानी किताबों का हुक्म मंसूख हो गया, उसकी इबारतें बदल दी गई, उसका हुक्म बदल दिया गया, उसका हुक्म खत्म हो गया। कुरान आने के बाद अब किसी किताब का हुक्म नहीं चलेगा, कुरान का हुक्म चलेगा। सुभान अल्लाह। कुरान एक ऐसी किताब मुस्तफा पर नाज़िल हुई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तब कुरान नाज़िल हुआ, आप तशरीफ लाए, मक्का की धरती पर आए, अब्दुल्ला के घर में आए, आमना खातून गोद में आए, रबीउल अव्वल शादी पर तशरीफ लाए। आप आए कायनात जिस वक्त तशरीफ लाए, काबा ने झुककर मुस्तफा के आने को सलाम किया, काबा ने झुककर मुस्तफा की बारगाह में सर झुकाया और झुकाकर कहा कि अब तक लोग मेरा तवाफ कर रहे थे काबा समझकर, अब वो आ गया है कि काबा उनका भी तवाफ करेगा। वो भी काबा का काबा है। मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मुस्तफा जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि के बाद मक्का में पैदा हुए, बचपना मक्के में गुजरा, जवानी का आलम आया, 20-25 साल के हुए, पहली शादी हो गई आपकी हज़रत खुदैजा से। 40 साल को शरीफ हुई, 40 साल की जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए तो बुखारी शरीफ के बाद 2 हदीसें सुनाकर मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रवायत है, बाबुल वही बुखारी शरीफ की ये तीसरी हदीस है जो इस तरह से है। निन्वान वो हदीस और उसका तर्जुमा हम आपके सामने रख रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी की उम्र जब 28-38 साल की हो गई तो गारे हिरा तशरीफ ले जाने लगे। गारे हिरा जाते थे, गारे हिरा में 2-4-10-20-25 लोग रहते थे, अकेले, न कोई साथ होता,
نہ کوئی دائیں ہوتا نہ کوئی بائیں ہوتا. 25 دن کا کھانا پانی دے دیتے. غار حرا میں صبح تشریف لے جاتے. 38 سال کی عمر سے لے کر 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا ہے. 40 سال میں پہلی وحی نازل ہوئی ہے, پہلی آیت نازل ہوئی ہے. 2-2.5 سال نبی غار حرا یوں ہی جاتے رہے. غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. اے چھوٹے ہوئے ہاتھ سے مسلمانوں, غار حرا کا نام آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ غار حرا کی برکتیں سب کو عطا فرمائے. پورا مجمع ایک بار اتنا زور سے یا رسول اللہ کہہ دے, اتنا زور سے یا رسول اللہ کہہ دیجئے کہ میری آواز آپ کی آواز ابھی ہوا کے دوش پر جائے, گنبد خضرا سے ٹکرائے اور ٹکرا کر کہے کہ یا رسول اللہ مدینہ چھوڑیے, آئیے وہاں چلے جہاں آپ کا غلام آپ کا میلاد کر رہا ہے, جشن منا رہا ہے. پورا مجمع اس کا تو یا رسول اللہ کو, یا رسول اللہ. غار حرا تشریف لے جا رہے ہیں. حاجی لوگ جاتے ہیں غار حرا یہ دیکھتے ہیں تمام پہاڑ ہیں مکہ میں, مگر نبی نے غار حرا کو پسند کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ کہیے جو سبحان اللہ, کہیے غار حرا ہی کیوں پسند کیا تھا مصطفیٰ, اور پہاڑ کو نہیں پسند کیا. غار سور بھی تشریف لے گئے. غار حرا میں نبی جاتے تھے, غار حرا میں آپ بھی جائیے. غار حرا جہاں بنا ہے وہ اوپر کے حصے میں ہے, اور کعبہ جہاں پہ بنا ہے وہ نیچے کے حصے میں ہے, سطح میں ہے, نیچے کے حصے میں. غار حرا میں جب کوئی بیٹھتا تھا اور نبی بیٹھتے تھے تو پورا کعبہ انہیں نظر آتا تھا. مصطفیٰ کعبہ کو دیکھا کرتے تھے, پروگرام بناتے تھے کعبہ تجھے کیسے صاف کریں ہم ان جھوٹے خداؤں سے, ان بتوں سے. اس پروگرام کے بنانے میں مصطفیٰ کو 2.5 سال لگ گئے. کیسے ان کو نکالا جائے گا, کیسے ان کو ہٹایا جائے گا. اور 2.5 سال کے بعد کعبہ میں جو بت, 2.5 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا غار حرا میں تھے کہ ایک دن ایک آدمی آیا. یہ آنے والا فرشتہ ہے, پہلی بار یہ آ رہے ہیں, جبریل امین ہیں. انہوں نے آ کر نبی کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے دبوچا, پوری طاقت لگائی اور لگا کے کہا اقرا, پڑھیے. نبی نے کہا ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. دوسری بار انہوں نے کہا, سینے سے لگا کے طاقت لگائی, پڑھیے. آپ نے کہا ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں ہوں. اس کا ترجمہ ہم کر رہے ہیں, ہم پڑھنے والے نہیں ہیں. دیوبندیوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے, ہم پڑھنا نہیں جانتے. وہابیوں کا ترجمہ یہ ہے, ہم پڑھنا نہیں جانتے. یہاں پہ علماء کرام بیٹھے ہیں, ہم پڑھنا نہیں جانتے. یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے آج تک میں سمجھ نہ سکا. ما انا بقارئ, ما مانے نہیں, انا مانے ہم, بقارئ پڑھنے والے, ہم نہیں پڑھنے والے. یہ تو صحیح ہے مگر ہم پڑھنا نہیں جانتے. یہ نہیں جانتے یہ گھسپیٹ ہے, یہ غلط ترجمہ ہے. مگر دیوبندی اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں ما انا بقارئ, ہم پڑھنا نہیں جانتے. مگر ترجمہ صحیح یہ ہے ہم پڑھنے والے نہیں ہیں. پڑھنے والے نہیں ہیں, پڑھنا نہیں جانتے, دونوں بڑا فرق ہے. جب پڑھنے والے نہیں ہیں یہ کہیں گے تو معنی یہ ہوگا جبرائیل تیرے کہنے سے میں پڑھنے والا نہیں ہوں, تیرے ڈر سے میں پڑھنے والا نہیں ہوں, تجھ سے مرعوب ہو کر میں پڑھنے والا نہیں ہوں, تجھ سے گھبرا کر میں پڑھنے والا نہیں ہوں. تم تمام پروں کی طاقت کا استعمال کر رہے ہو. مصطفیٰ کے سینے پر میں میری ساتھ بھولنے لگی ہے, مجھے پسینہ نکل آیا ہے, یہ سب کچھ صحیح ہے مگر تیرے ڈر سے میں پڑھنے والا نہیں ہوں. جبرائیل نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ نہیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری بار جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. مصطفیٰ میرے ڈر سے نہیں, خدا کو راضی کرنے کے لیے پڑھیے, خدا کے نام سے پڑھیے, خدا رب کے نام سے پڑھیے. نبی فرماتے ہیں کہ جب میں نے رب کا نام سنا تو پڑھنا شروع کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنی بددیانتی ہے. ایک کہنا یہ کہ ہم پڑھنا نہیں جانتے, پھر نبی کا خود سے پڑھنا یہ بتا رہا ہے کہ نبی کو پڑھنا آتا تھا. نبی پاک نے پڑھ کر سنایا, پوری سورت کی تلاوت کی, آئی گئی بات ختم ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے. حضرت خدیجہ آپ کی پہلی زوجہ ہے, پہلی بیوی ہے. آ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. حضرت خدیجہ نے کہا خیریت؟ کہا میرا بدن کانپ رہا ہے, میرا جسم کانپ رہا ہے.
میری روح کانپ رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ خدیجہ نے آپ کو کمر اڑا دیا، نبی سو گئے، سو کر اٹھے، فرمایا خدیجہ میرے قریب آؤ۔ خدیجہ قریب آئی، خدیجہ نے آپ نے فرمایا کہ آج میں غار حرا گیا تھا، ایک صاحب آئے، مجھ کو دبوچا، پسینے پسینے ہو گیا، پھر کہا مجھ سے پڑھو، میں نے کہا نہیں پڑھوں گا، دوبارہ کہا پڑھو، میں نے کہا نہیں پڑھوں گا، تیسری بار رب کا نام لیا تو خدیجہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ جب سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، یہ سب الفاظ حدیث کے ہیں جس کا صحیح ترجمہ یہی ہے، میری روح کانپ رہی ہے، کوئی بلا آنے والی ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، مجھے موت آنے والی ہے، یہ سارے الفاظ حدیث کے ہیں۔ نبی نے یہ سب کہا، یہ سب سننے کے بعد خدیجہ بیٹھی تھی، کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کر خدا نے کہا اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم بلا آپ کے قریب نہیں آئے گی، مصیبت آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ میں دیکھتی ہوں کہ جب سے سرکار کی بارگاہ میں آئی، حضور جہاں جاتے ہیں بلائیں دور ہو جاتی، مصیبتیں دور ہو جاتی، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے۔ پھر جس کے قدم میں اتنی برکت ہو اس کے پاس بلا آئے گی، بلا آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ لا یخزیک اللہ ابدا، بلا ہرگز ہرگز آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ مصطفیٰ نے جب سنا کہ خدیجہ میرے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں تو نبی مسکرانے لگ گئے، سبحان اللہ، نبی کے دو دانت سامنے کا چمکنے لگ گئے، سرکار کو مسکراہٹ آ گئی، ہنس دیا۔ اب میں جو بندی سے پوچھوں گا کہ تمہارا یہ کہنا کہ نبی کو معلوم نہیں تھا کہ فرشتہ ہے، ڈر گئے، گھبرا گئے، بلائیں ہیں، مصیبت ہے، موت ہے، یہ سب نبی فرما رہے ہیں، اگر یہی حقیقت میں ہے تو پھر نبی بیوی کے کہنے پر مسکرانے کیوں لگ گئے؟ کیا بیوی نہ ہو گئی کہ بالکل وہ نا خدا ہو گئی؟ ارے بیوی تو بیوی ہے، بیوی نے کہا نہیں آئے گی بلا، مسکرانا نہیں چاہیے، ارے تم نہیں جانتی ہو بلا آنے والی ہے، یہ کہتے نبی، مگر نبی مسکرانے لگ گئے۔ بلا نہیں آئے گی حضور، مصیبت نہیں آئے گی، آپ بے مثل ہیں، آپ بے مثال ہیں، آپ لاجواب ہیں، آپ کے قدم کا جواب نہیں، قدم نازل نبوت کا جواب نہیں۔ جب یہ سنا تو نبی نے مسکرا دیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی نبی خدیجہ کا امتحان لے رہے تھے کہ دیکھیں یہ مجھے انسان سمجھتی ہے، آدمی سمجھتی ہے، بشر سمجھتی ہے، یا بے مثال نبی بھی سمجھتی ہے۔ جب نبی نے دیکھا کہ خدیجہ بیوی مجھے بے مثال کہہ رہی ہے تو نبی مسکرائے یہ کہہ کر کے کہ اللہ کا شکر ہے میری بے مثالی گواہی سب سے پہلے جسے دیا وہ میری بیوی نے دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت رحمت للعالمین۔ اور یہاں پر ایک مطلب اس حدیث کا بتا دوں میں، مگر آپ بیدار ہیں ماشاءاللہ، آپ پوری طرح بیدار ہیں، اور بیدار ہو جائیے، زور سے کہیے سبحان اللہ، کہیے ارے زور سے کہیے نا سبحان اللہ۔ الحمدللہ یہ سب دستہ بندی والے لڑکے آ رہے ہیں اور یہ ان کا انتظام ہے۔ ایک اس میں اور ایک توضیح سن لیجیے جو اعلیٰ حضرت کے ساتھ علامہ عبدالحق محدث دہلوی نے بتایا ہے۔ نبی کا کہنا کہ میں ڈر رہا ہوں، خدیجہ کا انکار کرنا، نبی کا کہنا کہ مجھے موت آنے والی ہے، خدیجہ نے انکار کیا، نبی نے کہا کہ مجھے پریشانی آنے والی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انکار کیا۔ اس میں ایک وجہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی آئے تھے تعلیم دینے، ان کے ہر قول ہر فعل میں تعلیم امت ہے، اس میں بھی تعلیم ہے۔ اس میں تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر گھر کے باہر ہے اور باہر میں کوئی غم لاحق ہوا، پریشانی آئی، تو سب سے پہلے آ کر وہ گھر بیوی کو بتا رہے ہیں، اور بیوی اچھی وہ ہے کہ پریشانی سن کر ایسی بات بولے کہ جو شوہر کا غم دور ہو جائے۔ زور کو سبحان اللہ، اس میں یہ تعلیم ہے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہم گھر کے باہر ہوتے ہیں، گھر کوئی باہر مصیبت آئی، کوئی بلا آئی، غصہ آیا، گھر آ کر چپے سو گئے، بیوی سوچ رہی ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد آیا اور کوئی بات چیت نہیں اور چادر ہو کر سو گیا، وہ بھی غصے میں آ گئی، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب دیکھا بیوی کچھ نہیں بول رہی ہے تو آپ نے اور غصے کا اظہار کیا، نوبت لڑائی کی آتی ہے، جھگڑے کی آتی ہے،
طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، دونوں میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جب گھر کے باہر جاؤ کوئی مصیبت آوے، گھر آنے کے بعد پہلے بیوی کو بتاؤ، اور بہترین بیوی وہ ہے جو شوہر کا غم سننے کے بعد ایسی بولی بولے کہ شوہر کا غم دور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جیسے خدیجہ سے نبی نے کہا تو خدیجہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، قدم آپ کا بڑا برکت والا ہے، جہاں جاتا ہے مصیبت بہت دور ہو جاتی ہے، یہ بولی بولے۔ خدیجہ نے یہ کہا کہ مصطفیٰ آپ کے قدم میں، آپ کے قدم کوئی مثال نہیں ہے، بلائیں آپ کے پاس نہیں آئیں گی۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے مصطفیٰ سے کہا آئیے میرے ساتھ۔ کہا کہاں؟ کہا گھر کے باہر چل رہے ہیں، پڑوس میں۔ یہ ورقہ بن نوفل ایک آدمی تھا، اس کے پاس لے کر کے آئیں۔ ورقہ بن نوفل 80 سال کے تھے، نجومی تھے، ستاروں کا علم جانتے تھے، غیب کی خبریں دیتے تھے۔ ان کی خبر پر مکہ ایمان لاتا تھا۔ اگر کسی سے کہہ جائے تم دکان نہیں کھولو گے تو وہ دکان نہیں کھولتا تھا، کسی سے کہہ جائے تم تجارت کو نہیں جاؤ گے، تجارت کو نہیں ہو جاتا تھا۔ ورقہ کی بات اتنا لوگ مانتے تھے، ان کے اوپر اتنا ایمان لاتے تھے کہ ان کی بات غلط نہیں ہوتی تھی۔ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر آئی خدیجہ نبی پاک کو۔ نبی پاک کو لانے کے بعد فرمایا کہ ان کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نابینا تھے، اندھے تھے، 80 سال کے تھے، مسلکاً مجوسی تھے، ستاروں کا علم جانتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کیا بات ہے؟ نبی پاک نے بتایا میں غار حرا جاتا تھا، آج بھی گیا، ایک صاحب آئے، سینہ دبوچا اور کہا پڑھو، میں نے کہا نہیں پڑھوں گا۔ دوبارہ کہا، میں نے کہا نہیں پڑھوں گا۔ تیسری بار رب کا نام لیا تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ورقہ بن نوفل نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا اس کے بعد میرا دل چل رہا ہے، میرا بدن کانپ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے وحشت ہو رہی، اضطرابی کیفیت تاری ہو گئی ہے۔ ورقہ بن نوفل بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے اس نے کہا اگر یہ صحیح ہے جو تم کہہ رہے ہو تو وہ دن دور نہیں کہ جب تم اس پہاڑ کے اوپر چڑھ کر نبوت کا اعلان کرو گے اور تیری نبی کو اللہ کے مخلوق مانے گی۔ ہم یہ جانتے تھے کہ کوئی نبی آنے والا ہے، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ مکہ ہی میں تشریف لائے گا۔ آپ ہی آنے والے ہو نبی بن کر، آپ ہی نبی بن کر آئے ہو، اب مکہ میں آئے ہو۔ اس کے بعد ورقہ نے کہا کاش میری آنکھیں ہوتی، میں آپ کو دیکھتا، آنکھوں میں نور ہوتا، میں آپ کو دیکھتا، آنکھوں میں روشنی ہوتی، میں آپ کو دیکھتا، میں دیکھتا کہ نبیوں کا تاجدار کا چہرہ کیسا ہے، رسول اللہ کی شکل کیسی ہے، امام نبی کیسی ہے، میں آپ کو دیکھتا۔ اس کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کاش میرے بازو میں طاقت ہوتی، میں آپ کی مدد کرتا، میں جوان ہوتا، آپ کی مدد کرتا۔ یہ سب حدیث کے الفاظ ہیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ مصطفیٰ گواہ رہیے گا کہ جب نبوت کا آپ اعلان کریں گے تو مکہ کی دھرتی پر سب سے پہلے آگے بڑھ کر جو قدم کو چوم کر ایمان لائے گا وہ آپ کا غلام ورقہ بن نوفل نہیں ہوگا، جو آپ کا غلام ایمان لائے گا۔ یہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا معمولی آدمی نہیں ہے ورقہ، مکہ کا ایک ایسا آدمی جس کی ہر بات مکہ کے لوگ مانتے تھے، عرب کے لوگ مانتے تھے، جو غیب کی خبریں دیتا تھا، جو غیب کی باتیں بتاتا تھا، اس کے اوپر لوگ ایمان لاتے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے کہہ دیا بے مثال نبی ہے، بے مثال پیغمبر ہے، لاجواب نبی تشریف لائے ہیں۔ اس کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا، خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، وحی کا آنا بند ہو گیا۔ یہ تین چیزیں ایک ساتھ ہوئیں۔ نبی نے اس دور کو غم کا دور کہا ہے، غم کا سال کہہ کر تاریخ نے اس کو یاد کیا۔ وحی کا آنا بند ہو گیا، جبریل نہیں آتے تھے، وحی نہیں آتی تھی۔ ورقہ بھی انتقال کر گئے، خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ تینوں سے مصطفیٰ کو مدد مل رہی تھی اور تینوں مدد کرنے والے دنیا سے چلے گئے۔ یہی وہ دن ہے کہ اسی میں اللہ کے نبی کو پریشان کرنے کے لیے لوگوں نے طرح طرح کے نئے انداز اپنائے تھے۔ ایک انداز وہ تھا کہ انہی دنوں میں ایک عورت آئی، اس نے آ کر کہا مصطفیٰ میں نے سنا ہے کہ جو شیطان تیرے پاس آتا تھا وہی جبرائیل کو کہہ رہی ہیں وہ نہیں آتا ہے، خدا نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے،
اس طرح کے جملے بھی سنتے تھے آپ، غم آپ کا بڑھ رہا تھا، آپ کا اضطراب بڑھ رہا تھا۔ مصطفیٰ جان عالم نے اس سال کو غم کا سال بتایا ہے، اور جو الفاظ حدیث کے ہیں وہ بولنے سے میں بالکل قاصر ہوں کہ کیسے کیسے جملے مصطفیٰ نے ان دنوں میں استعمال کیے ہیں۔ ایک دن اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، سو رہے تھے کہ دوسری وحی آئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ مصطفیٰ آپ کے چہرے کی قسم ہم نے چھوڑا نہیں ہے، آپ کا مرتبہ میں نے بڑھا دیا ہے، آپ کا رتبہ میں نے بڑھا دیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اس کے بعد وحی نازل ہوئی تو ہوتی رہی، 30 پارے کی شکل میں وحی آئی، اور اسلام کے الف سے لے کر والناس کے سین تک۔ قرآن آج بھی مسلمانوں اتنا ہی محفوظ ہے جتنا کہ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں محفوظ تھا۔ الحمدللہ قرآن کا نہ زبر بدلا، نہ زیر بدلی، نہ اعراب بدلا، نہ پیش بدلا، نہ تہذیب بدلی۔ جو زبر جہاں تھا وہیں پر ہے، جو زیر جہاں تھی وہیں پر ہے۔ قرآن جس شکل میں اترا تھا اسی شکل میں ہے، اور جب قرآن اترا تھا تو مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ ہو گئی تھی کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہ پر سو جاتے اور جا کر کہتے، قرآن پڑھتے، لوگ سنتے نہیں سنتے، بازار میں جا کر سناتے تھے، بھیڑ والی جگہ پہ جا کر سناتے تھے، بچوں میں قرآن پڑھتے تھے، جوانوں میں قرآن پڑھتے تھے۔ نبی چاہتے تھے کہ قرآن میرے پر جو اتر رہا ہے وہ اس کو اتنا سناوے کہ پورا عرب قرآن پڑھنے لگ جائے، مگر افسوس یہ ہے کہ عرب نے ایسا نہیں کیا، انکار کیا، مصطفیٰ کو جھٹلایا، جادوگر کہا، اور طرح طرح کی باتوں سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی، مگر مصطفیٰ ہارے نہیں۔ انہی سلسلے کی کڑی یہ ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پریشان کیا جانے لگا تو مصطفیٰ جان عالم نے فرمایا، اے عرب کے لوگوں، قرآن کو تم خدا کی کتاب نہیں مانتے ہو، اللہ کی کتاب نہیں مانتے ہو، تو پھر ایسا کرو، تم بھی عربی ہو، قرآن بھی عربی زبان میں ہے، قرآن کی کسی سورت کی طرح کوئی سورت بنا کر تمہیں پیش کر دو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، قرآن کی طرح کوئی سورت تم بھی بنا کر پیش کر دو۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ کا جواب لے آؤ، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کا جواب لے آؤ، قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کا جواب لے آؤ، قُلْ لَا کا جواب لے آؤ۔ اگر قرآن اللہ کی کتاب تم تسلیم نہیں کرتے تو تم بھی انسان ہو، یہ بھی انسان کتاب ہے، تم بھی قرآن کی طرح کوئی آیت بنا کر پیش کر دو، کوئی سورت بنا کر پیش کر دو۔ مگر خدا شاہد ہے کہ زمانہ گزر گیا، 1600 سال کا ایک عظیم دور گزر گیا ہے، مگر قرآن کا جواب نہ کل کوئی دے سکا، آج کسی کے پاس ہے، نہ کل کوئی قرآن کا جواب پیش کر سکتا ہے۔ قرآن بھی بے مثال ہے، میرا نبی بھی بے مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، بے مثال کتاب اللہ نے آپ کو دیا ہے، مسلمانوں اس بے مثال کتاب کو سینے سے لگاؤ۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ عرب میں سال میں ایک میلہ لگاتے تھے، اس میلے میں صاحب زبان پہنچتے تھے، صاحب فصاحت پہنچتے تھے۔ اس میلے کا بڑا ذکر آیا ہے عرب کی تاریخ میں۔ اس میلے کا انتظار مصطفیٰ کو بھی تھا کہ میلہ لگے گا، ہم بھی جائیں گے، ہم قرآن پڑھ کے سنائیں گے، ہم اللہ کلام سنائیں گے، ہم اللہ کتاب سنائیں گے۔ مسلمانوں کتنا مصطفیٰ چاہتے تھے کہ لوگ قرآن سنے تو قرآن والے بن جائے، قرآن سنے قرآن پڑھنے لگ جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار کا انتظار کر رہے ہیں، بازار لگ گیا، رسول کو علم ہوا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں تشریف لائے۔ اس بازار کا دستور یہ تھا کہ عرب کے شاعر آتے تھے، وہ اپنا کلام کہتے تھے، جس کا کلام سب سے اچھا ہوتا تھا اس کے کلام کو کعبہ کے غلاف پر 1 سال کے لیے لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس سال بازار لگا، عرب کے لوگ آئے، شاعر آئے، انہوں نے اپنا اپنا کلام پیش کیا۔ سب سے اچھا کلام کسی کو مانا گیا، اس کے لیے سونے کا تاج بنا، تاج اس کے سر پر رکھا جانے والا تھا، غلاف کعبہ پر کلام رکھنے والا تھا۔ تو مصطفیٰ پہنچ گئے، مصطفیٰ نے کہا کیا ہوا؟ کہا فلاں کا شعر بڑا اچھا ہے، فلاں کا کلام بڑا اچھا ہے، ان کے کلام کو غلاف کعبہ پر رکھایا جائے گا۔ یہ بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے، تاج سونے کا وہ پہنیں گے، یہ بادشاہ کا اعلان ہے۔ رسول اللہ نے کہا ابھی رہنے دو تاج کو، ایک کلام میں بھی لے آیا ہوں، میرا بھی کلام سن لو۔ کہو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگوں نے کہا آپ کیا لے آئے ہیں؟ کہا ایک کلام لے کر آیا ہوں، ایک زبان لے کر آیا ہوں، عربی کی بولی لے کر آیا ہوں، میری زبان سے بھی سن لو ایک کلام، اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ کلام کس کا اچھا ہے اور کون سا کلام غلاف کعبہ پر لٹکے گا، وہ شاعر کا یا یہ کلام جو میں پڑھوں گا۔ لوگوں نے کہا آپ امی ہیں، آپ نے مدرسہ نہیں دیکھا، آپ نے اسکول نہیں دیکھا، قلم نہیں پکڑا، کتاب نہیں پڑھی، آپ کیا جانے شاعری،
آپ کیا جانے زبان، آپ کیا جانے فصاحت، آپ کیا جانے بلاغت، آپ رہنے دیجئے۔ مصطفیٰ نے کہا نہیں، میں بھی سناؤں گا، میری بھی سن لو۔ لوگوں نے کہا جلدی کیجئے، ٹائم کو لاس مت کیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ لوگوں نے کہا یہ کیسا کلام ہے؟ آپ نے کہا عجیب کلام ہے، بے مثال کلام ہے۔ کہا لوگوں پھر سے پڑھیے، نبی نے پھر سے پڑھا۔ لوگوں نے کہا یہ تو عجیب کلام میں سن رہا ہوں، تعجب کی بات ہے، یہ عربی ہے، عرب کی دنیا میں پڑھا جا رہا ہے، اور عرب کے بڑے بڑے فصیح جو شاعر ہیں ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا، اور وہ بڑے بڑے فصیح شاعر وہ کہہ رہے یہ عجیب کلام ہے۔ لوگوں نے کہا پھر سے پڑھیے، نبی نے پھر پڑھا، 3 بار پڑھوایا، 3 بار نبی نے پڑھا، اور تیسری بار سننے کے بعد عرب کے تمام شعراء ایک زبان ہو کر کہنے کو مجبور ہو گئے کہ ہم مانے نہ مانے یہ قرآن کا تیور بتا رہا ہے، یہ انسان کا نہیں، کسی خالق انسان کا کلام ہے، کسی معبود کا کلام ہے، کسی اللہ ہی کا کلام ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کلام مان لو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے، میرے اوپر آئی ہے، ہم تمہیں سناتے ہیں، سن لو، پڑھ لو، ایمان لے آؤ۔ مگر عرب کے لوگوں نے اب بھی نہیں مانے۔ مصطفیٰ جان عالم جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو آپ نے فرمایا اگر اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو تو اس کی طرح کوئی صورت تم بھی بنا کر پیش کر دو، کوئی آیت تم بھی بنا کر پیش کر دو۔ آگے نہ کچھ بولوں گا، بس اتنا میں کہوں گا کہ لوگ ماننے پر ٹوٹ گئے، گھر سے بے گھر کر دے، بائیکاٹ کر دے، مصطفیٰ کی شیب ابی طالب میں بھوکے پیاسے رہنے پر مجبور کر دے، یہ سب لوگوں نے کیا، مگر قرآن کا جواب ان سے نہ ہو سکا، قرآن کی مثال وہ پیش نہ کر سکے۔ نبی نے کرتے وقت یہ بھی کہا کہ انا آتینا بڑی صورت ہے، صرف لفظ قاف کا جواب پیش کر دو، نون کا جواب پیش کر دو، الف لام میم کا جواب پیش کر دو، مگر یہ بھی جواب ان سے نہ ہو سکا۔ مسلمانوں، جس قرآن کا جواب ممکن نہیں تھا اور جس کا جواب ماشاءاللہ، بس یہ کہہ کر کہ مسلمانوں قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول پیدا کرو۔ جس مدرسے کی طرف سے یہ دستار بندی کا جلسہ ہو رہا ہے، اس مدرسے کی مدد کیجیے، اس کی اعانت کیجیے، اس کے کمرے اچھے ہوں، رہنے سہنے کی جگہ اچھی ہو، تاکہ پڑھنے پڑھانے کا موڈ اور مزاج سن کا اچھا بن سکے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے۔ بڑی برکتیں ہیں جن کے بیٹے حافظ قرآن ہیں، ان کے ابا کے سر پر قیامت کے دن سونے کا ایک تاج رکھا جائے گا کہ جس کی چمک چاند سے بھی زیادہ ہوگی، سورج سے بھی زیادہ ہوگی، اور اس طرح کی بڑی حدیثیں آئی ہیں قرآن مقدس میں۔ جو حافظ قرآن ہوتا ہے اس کا بدن قبر میں سڑتا نہیں ہے، گلتا نہیں ہے، برباد نہیں ہوتا ہے، سینہ اس کا محفوظ رہتا ہے، اور یہی برکت ہوگی جو اسے جنت لے جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی قرآن پڑھیے، پڑھائیے، پڑھنے پڑھانے کا ماحول پیدا کیجیے۔ زیادہ عمر ہو گئی ہے تب بھی مت شرمائیے، 20 سال کے 80 سال کے ہیں، شرم آ رہی اب کیا پڑھیں گے؟ ہم کہتے ہیں 80 سال میں بھی پڑھو قرآن، 90 سال کے ہو پڑھنے کی طاقت ہے پڑھو قرآن، 100 سال کے ہو پڑھنے کی طاقت ہے پڑھو قرآن، شرماؤ نہیں۔ اللہ تمہارے پڑھنے کا محتاج نہیں ہے، تم وضو کر کے قرآن کو چومو گے، سر کو اٹھاؤ گے، اللہ کو یہی بہت اچھا لگے گا، بہت پسند آئے گا کہ میرے اس بندے نے میرے قرآن کو چوما ہے، وہ باوضو اور سر پر رکھا ہے۔ اور جہاں تک پڑھنے پڑھانے کی بات ہے تو پڑھیے، پڑھائیے، شرمائیے نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا ابا ہریرہ تعلم القرآن وعلمہ الناس ولا تزال كذلك حتى يأتيك الموت زالت الملائکۃ قبرک کما یزال البت العظیم۔ اے ابو ہریرہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، اور پڑھتے پڑھاتے اگر تیری موت ہو گئی تیری قبر کو دیکھنے آسمان سے فرشتے آئیں گے، جیسا کہ کعبہ دیکھنے حاضر ہو جایا کرتے ہیں۔ مسلمانوں پڑھیے قرآن، پڑھائیے قرآن، ایک ماحول پیدا کیجیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے، اپنے بیٹوں سے کہیے، خود پڑھیے۔ ہمیں 2 منٹ کی بات یاد آ رہی ہے، مولانا روم نے مطلبی شریف میں لکھا ہے اس واقعے کو۔ ایک آدمی تھا بوڑھا، عربی نہیں جانتا تھا مگر قرآن پڑھنے کا بڑا شوق تھا۔ ڈیلی وہ ڈیوٹی سے آتا، نہاتا دھوتا، کپڑا بدلتا، عطر لگاتا اور قرآن کھول کر بیٹھ جاتا باوضو، اور تمام سطور پر انگلی پھیرتا
اور کہتا یہ قرآن اللہ کا کلام برحق ہے، برحق ہے، برحق ہے، جو پڑھے جنتی ہے، جو دیکھے جنتی ہے. بس یہی کہتا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ قرآن کو بند کرتا اور اس کے بعد پھر آرام کرتا. وہ مر گیا. جب مرا تو بیوی نے خواب میں دیکھا میرا شوہر جنت الفردوس میں ہے. کہو جو سبحان اللہ. جس امام نے نماز جنازہ پڑھائی تھی اس امام نے خواب میں دیکھا کہ فلاں مردہ جنت الفردوس میں ہے. 3 دن خواب کے بعد 4تھے دن امام بیوہ کے پاس آئے. آنے کے بعد پوچھا تیرا شوہر کون سا اچھا عمل کرتا تھا؟ 3 دن سے یہ خواب دیکھ رہا ہوں. تو بیوہ رونے لگ گئی. رو کر اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ میرا شوہر کون سا اچھا کام کرتا تھا، مگر میں اتنا جانتی ہوں وہ جاہل تھے، عربی نہیں جانتے تھے. عربی پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا بڑا شوق تھا. ڈیلی قرآن کھول لیا کرتے تھے اور تمام سطور پر انگلی پھیرتے اور کہتے اللہ کلام ہے جو پڑھے جنتی ہے. بس یہ دیکھا میں نے. نماز روزہ بھی کرتے تھے مگر زیادہ نہیں کرتے تھے. قرآن پابندی سے بہت پڑھتے تھے، بہت شوق سے پڑھتے تھے. یہ کہہ کر بات ختم ہو گئی. تو 5ویں رات جب امام سویا تو خواب میں دیکھا کوئی رحمت کا فرشتہ سرانے کھڑا ہے اور کھڑا ہو کے کہہ رہا آپ کو تعجب ہے کہ اللہ نے اسے یہ برکت، یہ نعمت، یہ بلندی کیوں عطا فرمائی؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جہالت کے باوجود قرآن کو سینے سے لگایا، سر پر اٹھایا تو اللہ نے مرنے کے بعد ان کا مرتبہ اونچا فرما دیا ہے، اونچا فرما دیا ہے. بس اس برکت سے مسلمانوں بڑی برکتیں ہیں. اللہ کے عذاب سے بچو گے قرآن پڑھو، قبر کے عذاب سے بچو گے قرآن پڑھو، تنگیوں سے بچو گے قرآن پڑھو، مصیبتوں سے بچو گے قرآن پڑھو، امراض سے بچو گے قرآن پڑھو، بیماری سے بچو گے قرآن پڑھو. جو قرآن پڑھتا ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے. یاد رکھیے قرآن پڑھانا یہ خدا کی سنت ہے، قرآن پڑھنا مصطفیٰ کی سنت ہے، قرآن سننا یہ جبریل امین کی سنت ہے. پڑھو نبی کی سنت زندہ ہوگی، سنو جبریل کی سنت زندہ ہوگی، پڑھاؤ خدا کی سنت زندہ ہوگی. قرآن پڑھیے، پڑھائیے. اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے مولا ہمیں آپ کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جس مدرسے کی طرف سے دستار بندی ہے ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں رب کعبہ تیری الوہیت کی قسم، تیرے جلال اور تیری رحمت کی قسم، اگر آج 24 گھنٹے میں تیری بارگاہ میں کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو شہباز دعا کرتا ہے اس مدرسے میں قاری شہود، قاری القیوم اور جتنے طلبہ ہیں، بلکہ جتنے کمیٹی کے لوگ ہیں، جتنے اراکین کے لوگ ہیں، بلکہ جتنے لوگ اس وجہ سے محبت کرتے ہیں، مولا سب کو صحبت پیغمبر کی بھیک عطا فرما دے، غار حرا کی صدقہ عطا فرما دے. اور جن بچوں نے حافظ قرآن کیے ہیں یقین جانو مسلمانوں یہ بچہ حافظ ہے مگر کسی پرانے حافظ سے کم نہیں ہے. بڑا اچھا یاد ہے انہیں، بہت اچھا یہ پڑھتے ہیں. ہم نے کسی بچے کو نہیں سنا پڑھتے ہوئے مگر سید افضل کو سنا ہے پڑھتے ہوئے. ان کے پڑھنے کو سن کے مجھے رشک ہوتا ہے تو اچھا پڑھتا ہے. افضل کی بات کر رہا ہوں جس کی نظر بندی ہو رہی ہے. اچھا پڑھاتے ہیں پرشہو، اچھی حافظ ہیں قاری القیوم، اچھی درسگاہ ہے جہاں کے طلبہ فارغ ہو رہے ہیں. اور یہ اچھا اور اس کو اچھا بنا دیجیے، مدد کر دیجیے اور اچھا ہو جائے اور یہ کچھ وسیع ہو جائے. تو ہے کانپور میں ایسا مائی کلال نبی کا ایسا غلام کہ یہ کہتے کہ آج کے بعد مدرسہ 2 کمروں پر نہیں ہوگا، 20 کمروں پر مشتمل ہوگا. مسلمانوں یہ دولت تمہارے ساتھ نہیں جائے گی، یہی رہ جائے گی. کچھ کر جاؤ، کچھ اچھا کام کر جاؤ. بنیادی کام ہوگا، بہت بڑا کام ہوگا. کاش میرا یہ جملہ کسی کے دل میں جگہ بنا دے اور یہ مدرسہ گلی سے نکل کر کسی بڑی جگہ پر ہو جائے اور ایک اچھے کمرے میں اور اچھے آنگنوں میں یہ مدرسہ ہو، اچھا ماحول ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں. اس مدرسے کو دیکھ ریکھ کرتے ہیں مولانا حماد صاحب اور ان کی سرپرستی میں یہ سب پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں. سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں، خدا کی قسم سب اچھے ہیں، سب اچھے ہیں. یہ اس کہنے کے پیچھے میری کوئی غلو نہیں ہے، کسی کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے.
قبر میں ہم اکیلے جائیں گے، لیکن ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے ان کو اچھا کہا تھا، میں کہوں گا کہ اس دنیا میں ان کو اچھا کہا تھا، یہ لوگ اچھے ہیں، اس مدرسے میں آئیے، اس کی خدمت کیجیے، کہنے میں کوئی کمی ہو تو معاف کیجیے، کوئی بات اچھے منہ سے نکل گئی ہے تو گزارش ہے دعا میں یاد رکھیے، پھر ملاقات ہوگی، پھر گفتگو ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی گزارش ہے کہ جب تک جلسہ ختم نہ ہو آپ اسی ماحول میں رہیے، ایسے ہی رہیے، ایسے ہی بنے رہیے جب تک سلام نہ ہو، دعا نہ ہو۔ ابھی سید صاحب نہیں آئے ہیں، سید غیاث الدین غیاث میاں کالپی شریف کے جانشین، جہاں سے جنات بھاگتا ہے، کہو سبحان اللہ، جہاں پر شیطان بھاگتے ہیں، کالپی میں آج بھی ایک مزار ایسا ہے تو وہاں بیمار جاتے ہیں لا علاج، اس مزار کے بغل میں سلا دیتے ہیں لوگ، اوپر چادر اڑا دیتے ہیں، کوئی آتا اس کو انجیکشن دیتا ہے اور 2 منٹ کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے۔ آج وہ مزار ہے، ڈاکٹر صاحب کے نام سے مشہور ہے، اس بارگاہ کا جانشین سید غیاث الدین اولاد رسول ہیں، اولاد غوث اعظم ہیں، اب پیور سید ہیں، کہیں سے ملاوٹ نہیں، کہیں سے بناوٹ نہیں، ایسے سید کہ جن پر اعلیٰ حضرت نے ناز کیا ہے اور فرمایا ہے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوا تھا، بول پالے میرے سرکار ہوں گے۔